السلام علیکم۔ وہ ایک جن تھا اور اس کا نام سلمان تھا، اور اس کے باپ کا نام ابراہیم اور اس کی ماں کا نام زلیخا تھا۔ اسے انسانوں کے ساتھ رہنے کی شدید خواہش تھی، مگر ایسا کرنا اس کے قبیلے میں معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب کئی ماہ تک سمجھانے کے باوجود سلمان نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور بات خودکشی کرنے تک پہنچ گئی، تو آخرکار اس کے باپ ابراہیم نے، جو کہ ایک سخت مزاج جن تھا، بیٹے کی ضد کے آگے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ پھر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ شہر لایا اور یہاں لا کر اسے ایک مدرسے میں داخل کرا دیا، جہاں اسے قیام و طعام کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی سہولت بھی میسر تھی۔ لیکن یہاں آنے سے پہلے اس کے باپ نے ایک شرط رکھی کہ وہ ہر 2 ماہ بعد اپنے ماں باپ سے ملنے پہاڑوں میں واپس آیا کرے گا، جہاں ان کا بسیرا تھا۔ بیٹے نے ہنسی خوشی یہ شرط مان لی، اور یوں ہی اس کا باپ اسے مدرسے میں چھوڑ کر واپس پہاڑوں میں لوٹ گیا۔ مدرسے میں اسے ایک کمرہ الاٹ کر دیا گیا، جہاں اس کا ایک اور روم میٹ بھی اس کے ساتھ رہتا تھا۔ رات 9 بجے ان لوگوں کو کمرے میں سونے کے لیے بھیج دیا جاتا اور صبح نماز کے وقت جگا دیا جاتا تھا۔ دن کے وقت پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ کھانا کھانے اور نماز وغیرہ کے بریک بھی ملتی رہتی تھی۔ اس مدرسے کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہاں بچوں کو مدرسے سے باہر نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں تھی۔ کھیلنے، پڑھنے، رہنے، نہانے دھونے اور کھانے پینے کے غرض ہر طرح کی سہولت اسی مدرسے کے اندر موجود تھی۔ اب چونکہ سلمان تو یہاں آیا ہی اس خیال سے تھا کہ وہ شہر جا کر انسانوں کی طرز زندگی اور معمولات کا مشاہدہ کرنے کے ساتھ ساتھ خوب موج مستی کرے گا، لیکن یہاں آ کر تو اس کے ساتھ الٹا ہی ہو گیا تھا۔ پہلے ہی دن وہ اپنے آپ کو اس 4 دیواری میں قید پا کر گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور کسی نہ کسی طرح اس 4 دیواری سے باہر نکلنے کے بارے میں سوچنے لگا۔ بنا اجازت چوری چھپے یہاں سے نکل جانے میں اسے ایک خطرہ یہ بھی تھا کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا کہ سلمان مدرسے سے باہر چلا گیا ہے تو پھر اسے اس مدرسے سے نکال دیا جاتا، کیونکہ اس کا باپ اسے صرف اس شرط پر یہاں چھوڑ کر گیا تھا کہ وہ یہاں رہ کر دینی تعلیم حاصل کرے گا، اور اگر اس نے اپنے اس مقصد میں کوتاہی دکھائی تو اسے واپس پہاڑوں میں بلا لیا جائے گا۔ اس لیے سلمان نے اپنی اس خواہش پر قابو پائے رکھا اور یوں 1 سال گزر گیا۔ وہ ہر 2 ماہ بعد اپنے گھر جاتے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے مدرسے سے باہر کی دنیا کو دیکھ سکتا تھا۔ اپنی شدید خواہش کے باوجود اس نے 1 سال تک تو کسی نہ کسی طرح خود کو روکے رکھا، لیکن آج وہ اپنی اس فطری خواہش کو چاہ کر بھی نہ روک سکا۔ غالباً رات 10 بجے جب اس کے روم میٹ نے کمرے کا بلب بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تو سلمان تھوڑی ہی دیر بعد بنا دروازہ کھولے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیونکہ وہ ایک جن تھا اس لیے اسے دروازہ کھولنے کی حاجت ہی نہیں تھی، وہ تو یوں ہی دروازے سے آر پار آ جا سکتا تھا۔ کمرے سے باہر نکل کر وہ سیدھا مدرسے کی بیرونی دیوار کی طرف گیا اور پھر باہر نکل گیا۔ وہ بہت دیر سے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اپنے مدرسے کا راستہ کیسے بھول گیا۔ رات بھی ایسی گہری تھی کہ سنسان پڑی گلیوں اور آبادیوں پر اندھیرے کی چادر لپٹی ہوئی تھی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات نظر آتی تھی۔ اندھیرے میں یہ ساری عمارتیں اسے اپنے علاقے کی طرح اونچی اونچی پہاڑیاں ہی معلوم ہو رہی تھیں۔ ان گلی کوچوں میں گھومتے اسے خاصی دیر ہو چکی تھی، مگر ابھی تک مدرسے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ فرار کی پہلے ہی رات اس پر یہ آفت آن پڑی تو وہ سوچنے لگا کہ کیا مدرسہ اپنی جگہ سے کہیں اور چلا گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے اس خیال کو اپنی جلاہٹ سمجھ کر دماغ سے جھٹک دیا۔ رات کے اس پیر سب ہی لوگ اپنے گھروں میں جا دبکے تھے اور ہر طرف سناٹے کی سلطنت قائم تھی۔ تبھی دور سے اسے ایک بنگلے میں لائٹ جلتی نظر آئی۔ بنگلے کے قریب پہنچ کر اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنا قد 15 فٹ لمبا کر کے بنگلے کے اندر جھانک کر دیکھنے لگا۔ تب بنگلے کا چوکیدار اپنی کیبن سے نکل کر باہر گیٹ کی طرف ہی آنے لگا۔ سلمان نے سوچا کہ اسے مدرسے کا راستہ پوچھنا چاہیے۔ پھر سلمان بھی تیز تیز چلتا ہوا بنگلے کے گیٹ کی طرف آ گیا۔ یوں ہی چوکیدار نے گیٹ میں لگا چھوٹا دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ دروازے کے پاس کھڑے سلمان نے اسے آواز لگا دی، ارے او بھائی صاحب، ذرا بات سننا۔ یہ آواز سن چوکیدار ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ پھر جیسے ہی اس کی نظر دروازے کی دائیں جانب کھڑے سلمان پر پڑی، چوکیدار خوف کے مارے کانپنے لگا اور اس کی کھٹکی بند گئی۔ اس سے پہلے کہ سلمان اس سے کوئی اور بات کرتا، وہ اپنی پوری طاقت جمع کر کے چیخا اور دروازہ بند کیے بغیر ہی بنگلے کے اندر بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ چوکیدار جس تیزی سے بنگلے کے اندر بھاگا تھا، سلمان اس کی پھرتیاں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں کسی انسان کو اتنی تیزی سے بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور اسے بھی زیادہ حیرت اسے اس بات پر ہوئی کہ چوکیدار آخر ایسا کیوں کیا؟ میں نے تو ابھی اپنی بات شروع بھی نہیں کی تھی، اس میں بلا خوف زدہ ہو کر بھاگ جانے والی کیا بات تھی؟ اسی لمحے سلمان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ پیسے والے لوگ بہت ڈرپوک ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے گھر کے باہر بندوق بردار چوکیدار رکھتے ہیں، لیکن یہ چوکیدار تو انہی کی طرح ڈرپوک اور بزدل تھا، جو میری بات مکمل سنے بنا ہی ڈر کے بھاگ گیا۔
بھلا اس طرح کے چوکیدار کو رکھنے کی انہیں کیا ضرورت آن پڑی؟ یہی سوچتے سوچتے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک درخت کے جھکے ہوئے ٹہنے سے ٹکرا گیا۔ ٹہنے سے ٹکرانے کی دیر تھی کہ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ آخر وہ چوکیدار اتنا خوف زدہ ہو کر کیوں بھاگ گیا۔ جب اس نے بنگلے کی دیوار سے جھانکنے کے لیے اپنا قد لمبا کیا اور پھر چوکیدار کی طرف چل پڑا تو جلدی جلدی میں اپنا قد واپس چھوٹا کرنا بھول گیا۔ اس لیے جب چوکیدار نے اپنے سامنے اتنے لمبے آدمی کو دیکھا تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ یقیناً وہ سمجھ گیا ہوگا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن ہے۔ تبھی سلمان نے خود سے شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے قد کو واپس چھوٹا کیا اور آگے چل پڑا۔ ابھی وہ اگلی گلی میں مڑا ہی تھا کہ قریبی گھر کے ٹیرس پر کسی انسان کا بے ہولا دکھائی دیا۔ وہ رکا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں دیکھنا دشوار تھا اور اپنے جن بننے والی حرکت کا خمیازہ اس نے ابھی کچھ دیر پہلے ہی بھگتا تھا، اس لیے وہ ایسے ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس ہیولے کو دیکھنے لگا۔ اسے اتنا تو پتہ چل چکا تھا کہ وہ کوئی عورت تھی۔ پھر جیسے ہی وہ عورت سلمان کی جانب مڑی، سلمان کی نظر اس کے چہرے پر پڑی تو سلمان کی آنکھیں جیسے پلک جھپکنا